بصد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی بصد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. باقی قوموں کو بھی نبی ملے، باقی اقوام کو بھی رہنما ملے، امم ماضیہ کو بھی رسول ملے، لیکن ان قوموں کے لیے قوم کا نبی آیا، اس قوم کے لیے اس قوم کا رسول آیا، لیکن جو تمہیں ملا ہے وہ نبیوں اور رسولوں کا بھی رسول آیا. مخدومۃ المسلمین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں زلیخا کو بھی یوسف ملا، مجھے بھی میرے رب نے یوسف دیا، لیکن زلیخا اور میرے یوسف میں فرق ہے. زلیخا کے یوسف کو دیکھنے والیوں نے انگلیاں کاٹیں، ایمان نہیں لائیں، اور میرے یوسف کو دیکھنے والوں نے پہلے ایمان لائے پھر گلے کٹوا دیے. انگلیاں کیا ہوتی ہیں؟ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری. یہ آپ پر اللہ کا احسان ہے. اور روح الامین کا تاثر شمائل میں، روح الامین کا تاثر یہ ہے کہ قلبت مشارق الارض ومغاربہا، دنیا کے سارے مشرق سارے مغرب دیکھے میں نے، اس لیے کہ از آدم تا رحمت عالم سارے نبیوں سارے رسولوں تک آنا پڑا. میں نے کائنات کے سارے حسینوں کو دیکھا، لم ارا احدن احسن اجمل اشرف من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن محمد عربی سے بڑھ کر میں نے کوئی حسین نہیں دیکھا، کوئی جمیل نہیں دیکھا. آفاقہا گردیدہ ام میرے بتاں ورزیدہ ام، آفاقہا گردیدہ ام میرے بتاں ورزیدہ ام، بسیار خوباں دیدہ ام اما تو چیز دیگری. آدم کو بھی دیکھا، شیش کو بھی، یونس کو بھی دیکھا،
سلیمان کو بھی، یعقوب کو بھی دیکھا، اسحاق کو بھی، ابراہیم کو بھی دیکھا، اسماعیل کو بھی، موسیٰ کو بھی دیکھا، عیسیٰ کو بھی. سب کو اللہ نے اپنے اپنے وقت میں جو خوبیاں عطا فرمائی، بیک وقت اپنے محبوب کو وہ ساری خوبیاں عطا فرمائیں. محمد کو دیکھا تو اس ایک ذات میں مجھے ہجوم پیغمبراں نظر آیا، اس ایک ذات میں مجھے ہجوم پیغمبراں نظر آیا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اب میں آپ کو ان اہداف کی طرف لا رہا ہوں جو رحمت للعالمین کے مکتب کا سلیبس ہے، نصاب ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ نے آپ کو جو معلم، آپ کو جو استاذ، آپ کو جو امام عطا فرمایا، اس کے مکتب کے 3 اہداف ہیں. تلاوت آیات، تزکیہ قلوب اور تعلیم کتاب و حکمت. حیوان ناطق کو انسان کامل بنانے کے لیے 3 اہداف، 3 پوائنٹس. خیانت کو دیانت سے بدلنے کے لیے، عداوت کو محبت سے بدلنے کے لیے، ضلالت کو ہدایت سے بدلنے کے لیے، انتقام کو احسان سے بدلنے کے لیے. 3 اہداف ہیں مکتب مصطفی کے. تلاوت آیات، تزکیہ قلوب، یہ وہی 3 اہداف ہیں جو سیدنا ابراہیم نے بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے اللہ سے مانگے تھے. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. یہی 3 ہیں. انك انت العزيز الحكيم. یا اللہ، تیرا گھر تو میں نے بنا دیا، لیکن اس کو آباد کرنے کے لیے اپنا آخری رسول، جس کی رسالت و نبوت پر تو ہم سے عالم ارواح میں ایمان کا وعدہ لے چکا ہے، میں نے یہ تیرا گھر تعمیر کیا. اس کی اجرت یہ ہے کہ تو اپنا وہ آخری رسول میری ذریت میں عطا فرما، میری اولاد میں عطا فرما. وہ یہاں آ کر تلاوت آیات کرے گا، تعلیم کتاب و حکمت دے گا اور ان کو پاک کرے گا. انک انت العزیز الحکیم. تو عزیز ہے، حکیم ہے. اللہ نے اپنے خلیل کی دعا کو جب قبول فرمایا تو اپنی حکمت کے مطابق، اپنی رحمت سے دعا تو قبول فرما لی، 3 اہداف عطا فرما دیے، لیکن اپنی حکمت کے مطابق
ان کی ترتیب میں ترمیم کر دیں. خلیل کی دعا میں تھا تعلیم پہلے تزکیہ بعد میں، اور اللہ کی عطا میں ہے تزکیہ پہلے تعلیم بعد. گلاس مجھے دیجیے. یہ تزکیہ کیا ہے؟ کئی دنوں کے بعد جب آپ گلاس کو اٹھائیں گے اور اس میں دودھ ڈالنا چاہیں گے تو پہلے اس کو دھوئیں گے یا پہلے دودھ ڈالیں گے؟ کئی دنوں سے پڑے ہوئے کپ کو جب آپ اٹھائیں گے تو پہلے اسے دھوئیں گے یا چائے ڈالیں گے؟ بس یہ دھونا جو ہے یہی تزکیہ. تو رب العالمین نے تزکیہ پہلے رکھا، تعلیم بعد میں رکھی. اگر میں خراب گلاس میں اس کو صاف نہ کروں، خراب گلاس میں دودھ ڈال دوں تو کیا ہوگا؟ دودھ خراب ہو جائے گا. اگر آپ محسوس نہ کریں علماء کرام، ہمارے اداروں سے فراغت حاصل کرنے والے علماء میں کوئی شاہ ولی اللہ نہیں نظر آ رہا، کوئی محمود حسن نہیں نظر آ رہا، کوئی اشرف علی تھانوی نہیں نظر آ رہا، کوئی حسین احمد مدنی نہیں بن رہا، کوئی محمد الیاس نہیں بن رہا، کوئی کفایت اللہ نہیں بن رہا، کوئی حافظ جی حضور نہیں بن رہا، کوئی انور شاہ کاشمیری نہیں بن رہا. علماء کی تو اتنی بڑی تعداد ہے کہ تاریخ میں کبھی اتنی تعداد نہیں تھی، لیکن وہ جوہر نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے جس میں پورا عالم ہوتا تھا. اور جب وہ فوت ہوتا تھا تو لوگ کہتے تھے آج عالم نہیں پورا عالم مر گیا ہے. موت العالمی موت العالم. میں آپ کی دل آزاری کے لیے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، متوجہ کرنے کے لیے آپ کو ترغیب دے رہا ہوں کہ خدا کے لیے شمس بازغہ حماسہ مقامات اور اصول شاشی پڑھانے پر اکتفا نہ کیجیے. یہ کتابیں ان کے دماغ میں اتارنے سے پہلے ان کے قلوب کی پاکیزگی کا بھی اہتمام کیجیے. ناپاک ظرف میں اگر آپ علم ڈالیں گے تو آپ کو مطلوبہ ثمرات نہیں ملیں گے. میں بتایا کرتا ہوں کہ اسلام نے طلوع فرمایا عرب کی سرزمین سے، بطحا کی وادیوں سے. وہ اسلام یہاں بر صغیر میں کیسے آیا؟ اسلام کے حاسدین کا کہنا ہے کہ بزور شمشیر آیا، جبرن لوگوں کو مسلمان بنایا گیا. بالخصوص مغل تاجداروں نے اکراہ و جبر سے لوگوں کو میں پوری ذمہ داری سے انکار کرتا ہوں کہ اکراہ اور جبر سے لوگوں کو مسلمان نہیں بنایا گیا، بلکہ رجال اللہ کے فیض نظر نے ان کو تبدیل کر دیا. ایک عالم دین کی میں مثال دیا کرتا ہوں، حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ. جب اس وقت کے متکبر بادشاہ نے ان کے فیض کو محدود کرنے کے لیے انہیں پس دیوار زندہ بھیج دیا، جیل میں ڈال دیا. اس کا خیال یہ تھا کہ جیل جانے کے بعد
اس کا فیض بھی محدود ہو جائے گا. لیکن بنگلہ دیش کے روشن ضمیروں، خوشبو تو خوشبو ہی ہوتی ہے، وہ جہاں بھی جائے گی مہکے گی. خوشبو کو کون محدود کر سکتا ہے؟ جیل سے باہر تھے تو ان کا روحانی سفر جاری تھا، جیل کے اندر گئے تو بھی ان کا روحانی سفر جاری ہے. تقریر نہیں تھی، خاموشی نے وہ کام کیا کہ جیل میں غیر مسلم مجدد الفسانی کے چہرے پر نظر ڈالتے ہیں اور محمد عربی کے غلام بن جاتے ہیں. جیل میں محفل سج گئی اور یہ خوشبو باہر جیل کی دیواروں سے باہر چلی آئی. لوگوں میں شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی مجدد کی محفل میں جائیں. لیکن مجدد کی محفل میں جائیں کیسے؟ وہ کوئی لال باغ میں تو نہیں بیٹھے ہوئے، وہ تو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور جیل جانے کے لیے کوئی جرم کرنا پڑتا ہے. تو بڑی خیر کو پانے کے لیے چھوٹا شر انہوں نے یہ شروع کیا کہ کسی نے کوئی خسی چرا لیا، کسی نے کوئی گرو چرا لیا اور پکڑے گئے. خسی بھی مالک کو واپس مل گیا، گرو بھی مالک کو واپس مل گیا، لیکن یہ جو انہوں نے ایسا کیا تھا کیس بن گیا، جیل چلے گئے، مقصد پورا ہو گیا. حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ جب ان کا جنازہ اٹھا تو لاکھوں اللہ کے بندوں کے سینوں میں ایمان اتار کر جا رہے تھے. یہی حال حضرت مجدد رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے. لاکھوں انسانوں کے سینوں میں انہوں نے ایمان کا نور اتارا. تلوار سے نہیں، کردار سے. حضرات علماء کرام، اللہ آپ کو اپنا بنا لے. اور جناب علماء کرام، انگلش اداروں میں اور دینی اداروں میں یہی تو فرق تھا، یہی تو مابہل امتیاز تھا کہ وہاں سے رجال کار پیدا ہوتے تھے اور ہمارے دینی اداروں سے رجال اللہ پیدا ہوتے تھے. رجال اللہ کی ضرورت ہے، آج بہت ضرورت ہے. آج رجال اللہ کی بہت ضرورت ہے. یتلو علیہم آیاتہ، یہ لوہار جو ہے نا، لوہار سمجھتے؟ مجھے آج معلوم نہیں میری باتیں آپ سمجھ رہے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. یہ میرے عزیزوں کا اصرار تھا کہ آج ترجمہ نہ ہو. ہمارے ایک عزیز جو انترجاتک اسلامی مہاشملن میں بھی بعض مقامات پر ہمارے ساتھ تھے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی انعام صاحب، اور جو یہاں مجھے لانے کا باعث بنتے ہیں ہمارے عزیز حاجی محمد دیدار صاحب. ان کا بھی اصرار تھا کہ آج ترجمہ نہ ہو، لوگ سمجھ لیں گے. تو اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو الحمدللہ، یہ میرے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ میری بات کو سمجھا جا رہا ہے. لوہار کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں نا؟ وہ جب لوہے کو قیمتی بناتا ہے تو سب سے پہلے اسے حرارت دیتا ہے، ہیٹ دیتا ہے، اور جب لوہا گرم ہو جائے تو پھر اسے زنگ اتارنے کے لیے
پیٹتا ہے ہتھوڑوں سے. یہ تزکیہ ہو رہا ہے. وہ تو میں نے پانی کی یا دودھ کی مثال دی تھی. یا میں آپ کو یہ جو میرے ہاتھ میں گھڑی ہے یہ وہی اسٹیل ہے جو عام پڑا ہوتا ہے بازاروں میں, لیکن یہ کسی استاذ کے ہاتھوں حرارت سے گزرا ہے, اس کو پیٹا گیا ہے, اس کا تزکیہ ہوا ہے, اور یہ قیمتی بن کر گھڑی بن کر میرے ہاتھ میں آ پہنچا ہے. وہ جو بابا سعدی فرماتے ہیں نا کہ گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوبم بدستم. آج کل تو بات کے لیے سوپ آ گئے ہیں, اور جب سے یہ سوپ آئے ہیں لوگ زیادہ بیمار ہونا شروع ہوئے. پہلے انسان ایک خاص مٹی ہوتی تھی اس سے اپنے جسم کو صاف کرتا تھا, لیکن وہ عام مٹی نہیں, خاص مٹی ہوتی تھی. تو بابا سعدی مرحوم فرماتے ہیں میں اس مٹی سے جب نہا رہا تھا تو مجھے اس سے خوشبو آئی عجیب, اس نے مجھے مست کر دیا. بہو گفتم کے مشکی آمبیری کہ از بوئے دلاویز تو مستم. میں نے اس مٹی سے کہا تو مشک ہے یا انبر ہے, دیکھنے میں تو مٹی نظر آ رہی ہے لیکن تیری خوشبو نے تو مجھے مست کر دیا. بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم. کہنے لگی اصل بات یہ ہے کہ میں ہوں تو وہی ناچیز مٹی, لیکن اللہ کے فضل سے, اس کے کرم سے میرے اوپر ایک گلاب کا پودا پیدا ہو گیا تھا, اور وہ کچھ عرصہ میرے اوپر رہا, مہکتا رہا, تو اس نے مجھے بھی مہکا دیا. بگفتہ منگلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم. جمالی ہم نشی در من اثر کر وگرنہ من ہمی خاکم کے ہستم. مجھے ہم نشینی نے معطر کر دیا, ہم نشینی نے معطر کر دیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت آیات سے ان کے قلوب کو گرمایا, پھر تزکیہ فرمایا, پھر برتن صاف کر کے قرآن و سنت کے اور وحی کا دودھ ڈالا, تو پھر ابو بکر, عمر, عثمان و علی, طلحہ و زبیر, خالد بن ولید, ابو ہریرہ, عمرو بن عاص اور حسن و حسین جیسی کریم تیار ہوئی, جنہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے ہیں, میں ان کا ہوں. یہ گلشن میرا سجایا ہوا ہے, ان میں جتنی خوشبو ہے وہ میری ہے. کسی میں صدق کی خوشبو ہے, کسی میں عدل کی خوشبو ہے, کسی میں حیا کی خوشبو ہے, کسی میں زہد و ولایت کی خوشبو ہے, شجاعت کی خوشبو ہے, کسی میں تفقہ کی خوشبو ہے, کوئی کشور کشا ہے. یہ گلشن رسالت کے مہکتے پھول ہیں.
میں کہا کرتا ہوں یہ جملہ امانت ہے کہ اصحاب و اہل بیت رسول شجرہ رسالت کا میٹھا پھل ہے. اصحاب و اہل بیت رسول شجرہ رسالت کا میٹھا پھل ہے. میٹھا پھل کیسے کہتے ہیں بنگلہ؟ میٹھی پھل. جی میٹھی پھل، میٹھا پھل ہے. کتنے دل سوزی کے ساتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی صحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد انہیں مفادات کی بھینٹ نہ چڑھانا، ہدف متاع نہ بنانا. یہ میری شناخت ہے، یہ میری پہچان ہے. من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. اب اس کا ترجمہ مجھ سے سنو. من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. جو ان کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، اور جو ان کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے.